السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی تیسری کڑی سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس رکوع کے اندر، پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافق کون تھے اور ان کا وجود کب اور کیسے ہوا، اس رکوع کو پورا سن کر آپ ان کی حقیقت اور ان کا وجود کب اور کیسے ہوا آپ جان جاؤ گے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ منافقین کی دل کی جو کیفیت تھی اس کا بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کہ منافق جو لوگ تھے وہ اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے اصحاب سے یہ کہتے کہ ہم تمہارے جیسے ہی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لا چکے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دینے کا مطلب یعنی انسان کے دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم ایمان والوں کو اور اللہ کے نبی کو دھوکہ دیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بھی تذکرہ کیا کہ منافقین ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ دھوکہ دینے کا تعلق کیا ہے کہ انسان دل میں کچھ چھپائے ہوئے ہے اور سامنے کچھ اور ظاہر کر رہا ہے۔ اگر سامنے والے کو ہماری دل کی کیفیت کا ادراک ہو جائے، ہمارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو جانکاری ہو جائے، تو سامنے والا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ منافقین کے دلوں کے اندر کیا تھا اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتا تھا، اس لیے کوئی بھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ منافقین بھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی دلاسا دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ منافقین جو تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافقین اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ کس طریقے سے دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں چھپے ہوئے نفاق کو اپنے نبی پر اور ایمان والوں پر ظاہر کر دے گا، جس کی وجہ سے دنیا میں ان کو فضیحت اور رسوائی ہوگی۔ اس طریقے سے وہ دنیا میں رسوا ہوں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بری حرکت کی وجہ سے ان کو سزا بھی دے گا۔ تو وہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقین کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ مرض اللہ تبارک و تعالی ان کے اس مرض کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ان کے دلوں میں مرض کیا ہے؟ کفر اور نفاق کا، کہ زبان سے وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر کو اور نفاق کو مرض سے تشبیہ دی۔ وجہ کیا ہے؟ مرض جب کسی انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے تو مرض کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرض مریض کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے، اور اگر مرض جسم میں درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مرض انسان کے جسم کو کمزور کرتا کرتا اس کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو منافقین کے دلوں میں کفر اور نفاق ہے، یہ انسان کی روح کو اللہ کی اطاعت سے، اس کی فرمانبرداری سے نکال دیتا ہے، اس کے اندر سرکشی، طغیانی اور نافرمانی کو پیدا کر دیتا ہے، اور جب یہ حد سے بڑھتا ہے تو اس انسان کی روح کو اس قدر تباہی اور بربادی تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو جس طریقے سے مرض انسان کے جسم کو برباد کرتا ہے، ایسے ہی کفر و نفاق بھی انسان کی ابدی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور نفاق کو مرض سے تشبیہ دی کہ منافقین کے دل میں کفر اور نفاق ہے، اور ان کا یہ جو مرض ہے یعنی کفر و نفاق ہے، یہ روز بروز بڑھتا ہی رہے گا، کہ اللہ قرآن کریم کی آیات کو نازل کرتا ہے اور یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ان کا انکار ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ مرض بڑھتا رہے گا، اور اسلام کی، مسلمانوں کی ترقی جتنی زیادہ ہوگی، ان کے دل میں جلن، بغض اتنا ہی زیادہ بڑھے گا، اور یہ اپنے جلن میں، اپنے بغض میں یوں ہی بیمار ہوتے رہیں گے اور تپتے رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے جھٹلانے کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا آخرت کے اندر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں مچاتے، ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اور ان کا فساد کیا تھا کہ یہ لوگ ایمان والوں کے پاس بھی آتے اور مشرکین کے پاس بھی جاتے، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے، مشرکین کی بات ایمان والوں تک پہنچاتے، لیکن جب یہ مشرکین سے ملتے تو ان کے سامنے بہت ہی نرمی سے، مداہنت سے اور نرم رویے سے پیش آتے، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے، جو سادہ لوہ مسلمان تھے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، جن کو ابھی اسلام کی تعلیمات کا بہت زیادہ علم نہیں تھا، ان کے سامنے مشرکین کے اعتراضات رکھتے، شبہات پیش کرتے، ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، کہ کسی کو ایمان سے روکنا، اسلام سے روکنا اور کفر کی طرف ابھارنا، اس سے بڑھ کر دنیا میں فساد نہیں ہو سکتا، اور یہی کام منافقین کرتے تھے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ فساد نہ مچاؤ تو یہ لوگ کہتے کہ ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب آپس میں مل جل کر رہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، کہ یہ لوگ دنیا میں سب سے بڑھ کر فسادی ہیں۔ اگر اللہ کہتا ہم مفسدون کہ یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، تب بھی معنی کی ادائیگی ہو جاتی، لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز کو کہ کس قدر پختہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فساد کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے حرف تنبیہ اللہ کا ذکر کیا، اور پھر انا کے ذریعے سے بات کو اور بھی پختہ کیا، پھر مبتدا اور خبر کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیر فصل کا اضافہ کیا، ہم، اور پھر خبر کو اور بھی زیادہ پختہ کرنے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر الف لام کا اضافہ کیا، المفسدون، کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کو اکٹھا کیا جائے، حالانکہ حق اور باطل کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے،
یہ لوگ اصلاح کے نام پر جو کوشش کر رہے ہیں یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ منافقین کہتے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے؟ تو منافقین جواب دیتے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام کو یہ لوگ بے وقوف کہتے، اور اس کی حکمت ان کے خیال میں، ان کے نظریے کے مطابق یہ تھی کہ ہم دور اندیش ہیں، ہم دور کا سوچتے ہیں، کہ ہم دونوں طرف بنا کر رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں اور منافقین سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، تاکہ اگر کبھی مشرکین کی جیت ہو تو ہم ان کی طرف ہو جائیں، اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی جیت کسی کی بھی ہو ہمارا نقصان نہیں ہوگا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن جو ایمان والے تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اللہ کی خاطر ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے آنے والی زندگی کی ابدی اور دائمی خوشی کو اختیار کیا، اللہ کی رضا کو اختیار کیا، اور منافقین کی ان چالوں سے وہ باز رہے۔ منافقین صحابہ کرام کو کیا کہتے؟ بے وقوف، کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے کہ جن کو اپنے انجام کی کچھ فکر ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، کہ بے وقوف در حقیقت یہی منافق لوگ ہیں۔ ان کی بے وقوفی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جب دین حق کا غلبہ کرے گا اور نبی کو وحی کے ذریعے سے ان کے نفاق کے بارے میں آگاہ کر دے گا تو یہ لوگ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کی رسوائی مقدر ہوگی۔ اور رسوائی کا یہ بھی بے وقوفی کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا، یہ اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھتے تھے، یہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی پر اترنے والی وحی کا مشاہدہ کرتے تھے، اللہ کے نبی کو اپنی نظروں سے دیکھتے تھے، اور چونکہ منافقین زیادہ تر یہودی تھے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تورات کے اندر اللہ کے نبی کا اور اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ کے آخری رسول ہونے کے بارے میں سب کچھ پڑھ رکھا تھا۔ ان تمام شواہد، قرائن اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان سے بڑھ کر کوئی بھی دنیا میں بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو اپنی بے وقوفی کا علم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے، یعنی جو منافقین کے سردار تھے، جو گرو گھنٹال تھے، جب یہ لوگ ان سے تنہائی میں ملتے تو کہتے قالوا انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ اب جو منافقین کے، جو مشرکین کے سردار تھے، ان کو یہ بات ہضم نہ ہوتی اور منافقین سے کہتے کہ تم تو ایمان والوں کے سامنے جا کر کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے سامنے آ کر کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ بات مجھے سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو یہ لوگ صفائی دیتے، کن کے سامنے؟ جو منافقین کے اور مشرکین کے سردار تھے ان کے سامنے صفائی دیتے کہ ہم جو مسلمانوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم دل سے ایمان والے نہیں ہیں، ہم صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم صرف مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ منافقین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ان کی حالت
سے ایمان والوں کو اور اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ ان کا جو مذاق اڑا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولے گا، اور یہ لوگ جنت کی طرف جب لپکیں گے، جنت کے قریب جب پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو بند کر دے گا اور ان کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ان کا مذاق کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو رسوا کر دے گا، نبی پر وحی کا نزول کر کے ان کی حالت سے آگاہ کر دے گا، اور آخرت میں بھی ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر دنیا میں ان کی فوری پکڑ نہیں ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا میں جو مرضی کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ دنیا میں ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، اور اس ڈھیل کی وجہ سے یہ لوگ حیران اور ششدر ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ لوگ سرکشی میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ یہ لوگ اب حق کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا، کہ بظاہر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گویا کہ انہوں نے ہدایت کو، حق کو اختیار کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی دل سے انکار کیا تو انہوں نے جو حق ان کی زبان سے نکلا تھا اس حق کا ان لوگوں نے گمراہی سے، ضلالت سے، کفر و نفاق سے سودا کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ نفع کیسے دے سکتی ہے؟ نفع بخش تجارت وہ ہے کہ آپ 10 روپے کی چیز خریدیں اور اس کو 12 روپے کی بیچ دیں، لیکن اگر کوئی بندہ سونا دے کر اس کے بدلے مٹی لے لے تو وہ تجارت نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی منافقین نے کیا کہ کچھ دیر کے لیے جب زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان کا اظہار کیا، تو انہوں نے گویا کہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز کو خرید لیا، اختیار کر لیا، سونے کو اختیار کر لیا، لیکن جیسے ہی دل سے انہوں نے انکار کیا تو اس سونے کے بدلے میں، اس قیمتی چیز کے بدلے میں انہوں نے سب سے بیکار چیز یعنی گمراہی، ضلالت، کفر و نفاق کو اختیار کر لیا۔ وما كانوا مہتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جنہوں نے آگ کو روشن کیا، جس نے آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حوله، جب آگ نے اس شخص کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم، اللہ نے ان لوگوں کی روشنی کو ختم کر دیا، اور ان کو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ جس میں وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ منافقین دو طرح کے تھے، ایک وہ منافق جن کا نفاق بہت سخت تھا، جو دل سے بالکل کٹر کافر تھے، اور کچھ منافقین وہ تھے جو دل سے کٹر منافق نہیں تھے، وہ شک میں ہوتے تھے، کبھی ان کا جھکاؤ ایمان والوں کی طرف اور کبھی ان کا جھکاؤ غیروں کی طرف ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ منافقین کا وجود کب ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایک ایمان والے، اور دوسرے مشرکین، اور تیسرا گروہ تھا یہودیوں کا۔ یہودی اقتصادی اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط تھے، اور مشرکین تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھے، اور مسلمان تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے، لیکن عقائد و نظریات اور اللہ پر اعتماد کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے، آپس میں معاہدہ ہوا، سب ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہونے لگا، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے
مدینہ والوں نے اس کو اپنا سردار بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، تاج پوشی ہونے والی تھی، لیکن اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو اس کی جو تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو جو سرداری ملنے والی تھی، وہ سرداری ملنے سے رہی۔ اب اس کو سرداری ملنے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا۔ جب مسلمانوں کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہونے لگا، مسلمانوں کی طاقت اس کو بالکل بھی برداشت نہ ہوئی، تو اس نے بظاہر ایمان قبول کر لیا، لیکن دل میں اندر ہی اندر یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، اور اس کے ہمنوا بھی بہت سارے لوگ ہو گئے۔ یہ منافقین کی تاریخ ہے، منافقین کا وجود کس طریقے سے ہوا۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے اندر ایمان آیا، اسلام میں کبھی ان کو فائدہ نظر آتا تو ان کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہو جاتا، کبھی ان کو کچھ بظاہر نقصان نظر آتا تو ان کا جھکاؤ دوسری طرف ہو جاتا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کٹر منافقین کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور تاریکی اتنی سخت ہے کہ اس تاریکی کی وجہ سے وہ گھبرا بھی رہا، ڈر بھی رہا ہے، لیکن اچانک اس کو کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آگ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا ماحول جو ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ آگ کچھ ہی دیر جلتی ہے کہ فوراً ہی وہ آگ بجھ گئی۔ اب بجھنے کے بعد پھر وہ پرانی حالت میں لوٹ آیا، پھر سے وہی تاریکی، پھر سے وہی اندھیرا اور ڈر کا ماحول۔ ایسے ہی منافقین کی حالت کہ وہ لوگ ابھی تک کفر اور نفاق کی وجہ سے اندھیرے میں تھے، تاریکی میں تھے، لیکن جب انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تو ان کے ارد گرد کا ماحول ایمان کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ بظاہر مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے تحفظات ان کو حاصل ہو گئے، آس پاس کا ماحول ان کے لیے روشن ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہی نازل ہوئی اور ان کے دل کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کو بتلا دی، اب پھر سے ان کا کفر اور ان کا نفاق ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ پھر سے اسی اندھیری میں، اسی تاریکی میں لوٹ آئے کہ اب اس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آنکھوں سے وہ بہرے ہو چکے ہیں، حق بات سن نہیں سکتے، اور گونگے ہیں، حق بات بول نہیں سکتے، اور اندھے ہیں، حق بات ان کو اب نظر نہیں آتی۔ فہم لا یرجعون، اب وہ لوگ حق کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح جس میں تاریکیاں ہیں، فیہ ظلمات جس میں تاریکیاں ہیں، ورعد وبرق اور گرج ہے اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، کڑک جو بارش جب ہوتی ہے، جب بجلی چمکتی ہے جو کڑک ہوتی ہے، اس کڑاکے کی وجہ سے، موت کی ڈر سے وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ منافقین، دوسرے قسم کے جو منافقین تھے ان کی حالت کا بیان ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، آسمان سے جب بارش ہوتی ہے اس میں بارش کی وجہ سے تاریکی چھا جاتی ہے، بجلی بھی کڑکتی اور چمکتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کچھ منافقین ایسے بھی تھے کہ ان کے سامنے جب ایمان آیا، اسلام آیا، اسلام نے ان کو اچھائیوں پر وعدے بھی بتلائے، اور اگر غلط کرو گے تو ترہیبات ہیں، سزائیں ہیں۔ تو ان کے سامنے جب سزائیں آئیں، ترہیبات آئیں، یعنی بظاہر ان کو یہ لگا کہ اس سے ہمارا نقصان ہوگا، تو وہ لوگ کفر کی طرف مائل ہونے لگے، اور ان کے سامنے جب وعدے آتے تو وہ اسلام کی طرف جھکنے لگتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال، ان منافقین کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جب ان کے سامنے وہ تاریکی میں تھے،
ان کے سامنے بجلی چمکتی، کچھ اجالا ہوتا، کچھ روشنی ہوتی تو اس روشنی میں وہ چلنے لگتے، یعنی اسلام کی طرف مائل ہونے لگتے۔ اور لیکن جیسے ہی کچھ تاریکی چھاتی، جیسے ہی ان کے سامنے بجلی چمکتی اور گرجتی، تو اب ان کو یہ لگتا کہ اسلام میں ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، ان کا جھکاؤ کفر کی طرف ہو جاتا۔ حالانکہ یہ جو دوسری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ آگے فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ جب ان کے سامنے روشنی ہوتی تو وہ لوگ روشنی میں چلنے لگتے، یعنی اسلام میں ان کو جب کوئی فائدہ نظر آتا اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کچھ تاریکی ہوتی، بظاہر ان کو لگتا کہ اسلام میں ہمیں فائدہ نہیں ہے، تو وہ لوگ ٹھہر جاتے، کفر کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سمع کو، سننے کی صلاحیت کو، اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان کی، جو یہ لوگ حق دیکھنے سے اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو حقیقت میں بھی ان کی سماعت کو، ان کی آنکھ کو، ان کے کان کو سلب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے دنیا میں ان کو مہلت دی ہے، اور یہ مہلت ان کو اس لیے نہیں ملی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں آزاد ہیں، بلکہ اللہ نے یہ مہلت ان کو اس لیے دی ہے تاکہ یہ لوگ جب کفر اور سرکشی میں آگے بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کفر و نفاق سے محفوظ رکھے۔